یہ تو اقدامات عمران خان صاحب نے کیے، دنیا میں ان کے فینس بڑھ گئے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، مزید پاکستان میں کیا کرنا ہے؟ ان کا موقف قبول کر لیا ہے، مقبول لیڈر ہیں صرف میں تو کل رات میں حیرت زدہ رہ گیا جب میں نے یہ دیکھا، صرف پاکستان میں نہیں عالم اسلام میں اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے اردوان کے ساتھ۔ اب آپ بتائیے سیاست میں اہمیت پرسیپشن کے، آپ کہیں گے کہ نہیں وہ اردوان جیسا تو نہیں ہے، اس نے تو پاکستانی اکانومی کو اتنا بلڈ نہیں کیا، بالکل ٹھیک ہے، اختلافات تو کہہ رہا، وہ تو مردم شناس نہیں ہے، وہ تو سیاست کا اتنا فہم نہیں رکھتا، لیکن اب خلق خدا کا آپ کیا کریں گے؟ کیا کہتے ہیں آواز ہے خلق کو نکارہ خدا سمجھو، نکارہ خدا سمجھو۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ اقدامات ہو گئے نا ہارون صاحب جو انہوں نے کیا، ڈیفینیٹلی بڑی کامیابیاں ان کے خان صاحب کے حصے میں آئی ہیں۔ مزید انہیں اب کیا کرنا چاہیے؟ جلسے تو وہ کر رہے ہیں، مزید کیا کرنا ہے ابھی؟ مزید انہیں کرنا جو میں سمجھتا ہوں، انہیں جانا چاہیے کراچی، اور کراچی میں انہیں زیادہ وقت دینا چاہیے، 2-3 دن دینے چاہیے، اس لیے کراچی بہت بڑا شہر ہے اور کراچی میں جیتنے پہ انحصار ہے۔ ویسے شکوہ بھی آتا ہے کراچی سے۔ دوسری بات انہیں یہ کرنی چاہیے کہ انہیں اندرون سندھ جانا چاہیے، 25 اضلاع میں اگر نہیں جا سکتے، 25-30 اضلاع میں، تو 10 اضلاع میں ضرور چلے جائیں، خیرپور چلے جائیں، لاڑکانہ چلے جائیں، میرپور چلے جائیں، جو اہم اضلاع ہیں، دادو میں چلے جائیں، بدین میں چلے جائیں، ٹھٹا میں چلے جائیں، اور وہاں سے پریشر بلڈ ہوگا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ دوسرا انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مثبت اشارہ ملتا ہے، مثبت اشارہ یہ ہے کہ الیکشن جلدی ہوں گے، فیئر ہوں گے، اب تک تو ان کی پالیسی یہ میں بات ہی نہیں کروں گا، یہ تو میں نہیں سمجھتا یہ صحیح پالیسی ہے۔ شاہ محمود کریں گے اور پرویز خٹک کریں گے، جی، اور نمبر ہی بدل لیا خان صاحب نے، 2-4 آدمیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے، میسیج بھیجتے ہیں، پھر کہیں 2-4-6 گھنٹے کے بعد، کبھی 12 گھنٹے کے بعد جواب آتا ہے کہ وہ فون تو ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، وہ آدمی ملتا ہے تو بات کرتا ہے، میسیج بھی اسی کے ذریعے آتے ہیں۔ اچھا، وہ اگر الیکشن فیئر الیکشن کی ضمانت انہیں ملتی ہے، جو مل سکتی ہے اس دباؤ میں، ای وی ایم پہ الیکشن ہوں گے، سمندر پار پاکستانیوں کے، خاص وجہ ای وی ایم کرنا بھی میں نے، سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ جو ہے ووٹ کا حق دیا جائے گا، فیئر الیکشن ہوں گے، دھاندلی نہیں ہوگی، میرا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ مارچ کو تھوڑا سا ملتوی کرنا پڑے تو کر دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اصل پریشر تو وہ ہے جو شہروں میں بلڈ ہو رہا ہے۔ دیکھیے دباؤ ڈالنا مقصود ہے نا، مقصد دیکھنا ہوتا ہے، دباؤ بڑھایا جائے، صرف ٹیکنیک پہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ بھئی فلاں جو ہے وہ ٹیکنیک ہے، بولا ٹیکنیک بجائے خود مقصود نہیں ہے، ٹیکنیک اس لیے ہوتی ہے، حکمت عملی اس لیے ہوتی ہے، مقصد حاصل، مقصد کیا ہے؟ الیکشن حاصل کرنا، فیئر الیکشن حاصل کرنا۔ صحیح، بالکل، جو کہ یہ حکومت انہیں بالکل نہیں دے گی، یہ ای وی ایم اسی لیے ختم کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کر رہا ہے۔ آپ نے وہ یہ تو بڑی جلدی فیصلہ ہو گیا کوئکلی کہ اپنا جو ایم این ایز نے ووٹ نہیں دیے، جنہوں نے ناراض کیا ہے تو ان کی رکنیت باقی رہ گئی، جنہوں نے ووٹ دیے ہیں حمزہ کو، اس پہ کوئکلی فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ دباؤ بڑھائے رکھے یہ اس، لیکن زبان شائستہ استعمال کرنی چاہیے۔ یہ جو خان صاحب کہا تھا چور ڈاکو 3 اسٹوجز، اور یہ اور ایک 30 سال سے مذہب کو بیچ رہے ہیں، حالانکہ مذہب کو تو 100 سال سے بیچ رہے ہیں، قائد اعظم کے خلاف بھی بیچ رہے تھے، تو اپنا یہ لب لہجہ ذرا شائستہ رکھیں۔ جاتے جاتے بریک پر ایک بات پھر پوچھ لوں، کیا خان صاحب بالکل کوئی بات نہیں کریں گے؟ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں ایسا لگ رہا بات نہیں کریں گے۔ کرنی چاہیے بات کریں، مجھے نہیں پتا کریں گے نہیں کریں گے، لیکن بات چیت کے سوا تو آخر میں بات چیت ہی ہوتی ہے، ہر جھگڑا آخر کار، جنگیں بھی ہو جائیں تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ بات چیت بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ایک طاقت دوسری طاقت کو فتح کر لے، سرنڈر کرا لے، آخر میں بات چیت۔ ٹھیک ہے، بریک کی طرف ابھی چلتے ہیں، بریک سے واپس آ کے مزید کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، لندن میں 2 اہم شخصیات کے حوالے سے، اخبار نویسوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، ایک صاحب کا نام آپ نے لیا مگر دوسری شخصیت کے بارے میں نجم سیٹھی اور محسن بیگ صاحب، وہ گئے ہیں ان کو یہ کہنے کے لیے کہ الیکشن میں تعجیل نہ کریں، صورتحال کو سنبھال لیا جائے تو پھر اس کے بعد الیکشن کریں۔ اکثریت الیکشن کے مخالف ہے، نون لیگ کے اندر بھی بہت گھبرائے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے جو خبریں آ رہی کہ قریشی صاحب کسی بھی وقت پارٹی سے اڑان بھر سکتے ہیں پی ٹی آئی سے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے، اس لیے کہ وہ قریشی صاحب کا ٹریک ریکارڈ تو اچھا نہیں ہے، لیکن اس دباؤ میں چھوڑیں گے تو وہ زیرو ہو جائیں گے نا۔ وہ سچویشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔
اس جیسے دیکھیں فرض لو ایک زمانے میں افواہ پھیلی کہ اس کی بات ہو رہی ہے اعجاز الحق کی کہ وہ پیپلز پارٹی سے بات چیت ہو رہی ہے، تو میں نے کہا مذکر خیز بات ہے، پیپلز پارٹی میں جائے گا تو اس کو 500 ووٹ بھی نہیں ملیں گے، اور نون لیگ میں ہو یا کسی اور پارٹی میں ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو تو اس کو ووٹ مل سکتے ہیں. کیا تو بعض چیزیں ممکن نہیں ہوتی سیاست میں. شاہ محمود جو ہے خود غرض ہو سکتا ہے، احمق نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے. اس نے نون لیگ اس وقت چھوڑی تھی جب اسے سوٹ کرتا تھا، اور اس نے پیپلز پارٹی بھی اس وقت چھوڑی تھی جب اسے سوٹ کرتا تھا. پیپلز پارٹی ان پاپولر ہو رہی تھی. تو عمران خان کی تو پاپولرٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کو کیوں چھوڑے گا؟ کیا یہ بھی ممکن ہے ہارون صاحب جو چیزیں سامنے آنے کی پی ٹی آئی کے اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ٹوٹ کے حکومت کے کوشش تو بہت کی جائے گی. دیکھیے نا سارا پاور سٹرکچر اس کے خلاف ہے. کوشش تو بہت کی جائے گی، لوگوں کو لبھایا جائے گا، لوگوں کو الیکٹیبلز کو زیادہ سے زیادہ کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی، اپوزیشن کا اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی. مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور وہ خوف اور مفادات لوگوں کو یکجا کرتے ہیں. یہ اصول ہے، یہ بنیادی بات سمجھ لیں زندگی کے کسی دائرے میں بھی، سیاست میں خاص طور پہ. تو ان کا مفاد کس چیز میں ہے کہ وہ اکٹھے رہیں. رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، جو ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ بہت سخت ہوگا. اور خوف تو اتنا ہے، عمران خان کا خوف کچھ کم کرنا چاہیے. خوف جو ہے یہ ایک ایسا ویپن ہے جو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. نیب اصلاحات کرنے جا رہے ہیں آصف علی زرداری جی، نیب کی اصلاحات کریں گے، مقدمات واپس لیں گے. اور یہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ایف آئی اے کے افسر نے بیان دے دیا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ مقدمات میں اگرچہ تردید بھی آ گئی لیکن عدالت نے انکار کر دیا. اب آپ اس کو یہ یعنی مٹا کیسے سکتے ہیں؟ یعنی 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تو ایسی ہے کہ ایف آئی اے والے کہتے ہیں اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی موجود ہے، اور گواہ بھی موجود ہیں، اور وعدہ معاف گواہ بھی موجود ہے. یہی ایک مقدمے کو جیت شٹ اینڈ کلوز کیس ہے. تو اب تک تو وہ اب اس کو ٹالتے آئے ہیں اور بہت سے مقدمات کو ٹالتے آئے ہیں. عدالت کہہ رہی ہے لیکن عدالت نے کہا 14 تاریخ کو پیش ہوں وزیر اعظم صاحب بھی اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی. فرد جرم عائد کرنی ہے، فرد جرم عائد کرنی ہے. اب دیکھیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پاکستان میں کسی چیز کے بارے میں یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا. وکیل ہی اس دن غائب ہو جائیں، اسپتال میں داخل ہو جائیں وکیل، ان کے جتنے وکیل ہیں سارے اس دن اسپتال میں داخل ہو جائے. او بھائی کرونا کے جعلی سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتے. نیب کو کرونا ہو گیا، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے خلاف ثبوت نہیں ہے اور انہوں نے حقوق سلب کیے ہیں. ان کے خلاف تو کوئی ثبوت ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جس ثبوت پہ وہ برطانیہ سے خط آیا تھا نا، سرکاری خط تھا نا، ورجن آئی لینڈ سے جو آیا تھا کہ یہ جو ہیں فلیٹ ان کی ملکیت ہے، جس میں 8 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ ہوا. کتنا 10 لاکھ یا 8 لاکھ اور 8 لاکھ قید کی سزا ہوئی، 8 سال اور 8 سال، اور اس پہ تیمارداری کے لیے انہیں ضمانت پر آئی. اب وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جلدی فیصلہ کرو، جلدی. جج صاحب بھی کہہ رہے ہیں بھائی جلدی کرو، اپنا سارا گولہ بارود لے کے آؤ، اپنے دلائل لے کے آؤ، اپنی کتابیں لے کے آؤ، جلدی. اب جلدی کیوں ہے؟ اب انہیں یہ امید لگی ہے کہ میرے حق میں امید لگی ہے فیصلہ ہو جائے گا اور جناب میں الیکشن لڑ سکوں گی اور وزیر اعظم بن سکوں گی. نیب کے پاس چچا کو تو نہیں دیکھنا چاہتی وزیر اعظم، خود بننا چاہتی. چچا کی بھی بات کرتی ہوں. مریم صاحبہ نے کلیئر کر دیا کہ نون لیگ الگ ہے، شین الگ ہے. ان کا کہنا ہے کہ بدترین انتقام کے باوجود نون لیگ اور شین لیگ ایک ہے. کوئی کہے تو نہیں مانتے مگر مان گئی کہ 2 الگ سے لیگز چل رہی ہیں، نون لیگ اور شین لیگ. لیگ. دیکھیں نا ایک بڑے، میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ اچھا نہیں ہے، پرائیویٹ گفتگو تھی. ایک دن نواز شریف صاحب نے کہا ایک صاحب سے، بڑے لائق فائق اور محنتی اور آرگنائز سمجھے جاتے تھے، کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، یعنی پرائم منسٹر ہاؤس آ جائیں. پھر سڈنلی انہوں نے کہا نہیں مگر آپ تو ان کے ساتھ ہیں. شہباز شریف، ان کا اپنا گروپ ہے، ان کا اپنا گروپ ہے، اکٹھے بھی ہیں الگ بھی ہیں. شہباز شریف چاہتے ہیں وہ وزیر اعظم رہیں، ٹھیک ہے جی. آپ کو بتایا نہیں، تعویذ تک تو لیا تھا، 10,000 کا تعویذ تھا، کام آ گیا اب. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف حمزہ وزیر اعلیٰ رہیں. تو لیکن یہ خاندان میں اختلاف ہے، ایوری باڈی نوز، اس میں تو کوئی ابہام تو نہیں. انہوں نے بڑا واضح مریم صاحبہ نے کہا کہ مسائل کا حل صرف انتخابات، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. مسائل کا حل صرف انتخابات. آپ نے دیکھا نہیں، وہ آپ کو کلپ نکال کر رکھنا چاہیے. وہ ان سے مل کیسے رہے ہیں؟ وہ اس طرح نہیں مل رہے جیسے بڑے بھائی سے ملا جاتا ہے.
وہ اس طرح مل رہے ہیں جیسے مرید پیر سے ملتا ہے, ڈرے ہوئے ہیں. شہباز شریف خوفزدہ بڑی جلدی ہو جاتے ہیں اور وہ غصے میں آتے ہیں اور وہ ڈانٹ ڈوٹ بہت کرتے ہیں شہباز شریف کے بعض اوقات, نواز شریف صاحب بہت زیادہ, آپ اندازے نہیں کرتے. بڑے بھائی کر لیتے ہیں ہارون صاحب, بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں, پارٹی کے لیڈر ہونے کی وجہ سے. بڑے بھائی کون سی ڈانٹو, چھوٹے بھائی اس زمانے میں کہاں ڈانٹو پڑتے. آپ کا مطلب ہے حالات کو کنٹرول کرنے کا راستہ صرف فوری انتخابات ہے؟ ظاہر میں کہہ رہا ہوں, یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. دیکھیے عمران خان کو انہیں انسینٹیو دینا چاہیے کہ ہم فیئر اور فری الیکشن کریں. یہ کون سا انسینٹیو ہے؟ یہ تو اس کا حق ہے نا, اور یہ ملک کا حق ہے. اب اس ملک کے لوگوں کا حق ہے انہیں فیئر اور فری الیکشن ملے. اور یہ سنہری موقع ہے کہ پریکٹیکلی, تو زبانی ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, عملاً ثابت کر دیں. دیکھیے زبان سے کہنا بھی اہم ہوتا ہے بعض اوقات, لیکن اصل میں تو عملاً ثابت کرنا پڑتا ہے نا. تو ہارون صاحب وہ کہہ رہے پچھلے ایک سال سے ہم نے ثابت کیا, ایک سال سے ضمنی انتخابات ہو گئے, بلدیاتی ہو گئے. آپ بحث کو دوسری طرف نہ لے جائیں, وہ ثابت کر دیں فیئر الیکشن کرا کے تو جھگڑا ختم, فوج کی عزت بھی بحال ہوتی ہے اور جناب جھگڑے بھی ختم ہوتے ہیں. الیکشن ایسے جس کو سب لوگ کچھ نہ مانے اس کی نہیں, عالمی ادارے تسلیم کرے, فیفن تسلیم کرے, میڈیا تسلیم کرے کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں. بڑھیا. تو کچھ لوگ تو ڈھیٹ ہوتے ہیں نا جو کبھی بھی نہیں مانتے, لیکن یہ الیکشن ہوں گے تو لوگ اندھے تو نہیں ہیں, لوگ کہیں گے ہاں الیکشن فیئر ہوئے ہیں.